کر چکے، عراق کو تباہ کر چکے، تو اب ان کو ایران کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ایران ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب ایران کی باری ہے، اور آپ کے سامنے اب ایران کی باری آ گئی۔ وہ سارے تجزیے لوگوں کے غلط ہو گئے کہ ایران پر کبھی حملہ نہیں ہوگا اور یہ ڈرامہ تھا، اور یہ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وقت سعودی عرب کا بھی آئے گا، وقت مصر کا بھی آئے گا، یہ جو آج ساتھ وقت امارات کا بھی آئے گا، جو آج ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا یہ سمجھ کے کہ ہم بچ گئے، یہ بچیں گے نہیں۔ یہ سارے دمبے ایک ایک کر کے ذبح ہوں گے، اور باقی سارے انتظار کرتے رہیں گے۔ اب ان میں کچھ بچا بھی نہیں ہے، عرب ملکوں میں اب کچھ بھی باقی نہیں ہے، نہ عسکری طاقت ہے، نہ معاشی طاقت ہے۔ ان کی دولت بھی ٹرمپ نکال کے لے گیا۔ اب یہ صرف کرائے کے ٹٹو ہیں جو کام کریں گے یہودیوں کے لیے، جب تک یہودیوں کا انٹرسٹ ہے۔ جس دن یہودی چاہیں گے ان کی حکومتوں کے تختے الٹ کر گریٹر اسرائیل کی سرحدیں وسیع کرنا شروع کر دیں گے۔ مجھے بتائیں کسی عرب ملک میں طاقت ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی اس اجتماعی طاقت کا مقابلہ کر سکے؟ کسی ایک پہ نہیں۔ مسلمان دنیا میں ان کا مقابلہ کرنے والی اب صرف دو طاقتیں رہ گئی، ایک ترکی، ایک پاکستان ہے۔ اور ترکی جیسے کہا کہ ایٹمی طاقت نہیں ہے، پاکستان کو اللہ نے نہ صرف ایٹمی طاقت بنایا بلکہ اب اللہ نے دنیا کے آگے پاکستان کو ثابت بھی کر دیا۔ یہ جو بھارت کے ساتھ غزوہ ہند کی ہماری پہلی جھڑپ ہوئی ہے، اس نے پوری دنیا پر ایک رعب اور دبدبہ قائم کر دیا ہے پاکستان کا۔ راتوں رات پاکستان ایک عالمی طاقت کے طور پر سامنے آ گیا۔ پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اب پاکستان سے دوستی کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کو اپنا حلیف بنانا چاہتی ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ کیا چین تو کیا روس تو کیا امریکہ، اور اسرائیل اور بھارت کے اوپر دہشت طاری ہے۔ یہ پاکستان کا چہرہ دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم تو ہمیشہ ایک بزدلی اور خوف اور دہشت اور ایک کمزوری اور بھکاری اور غریب اور معیشت کمزور، اور ہم تو بھیک مانگنے والے ہیں اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، ہم نے تو دنیا کے آگے یہی چہرہ رکھا تھا ہمیشہ۔ اس دفعہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہمارے مشرک دشمنوں نے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا سپہ سالار دیا تھا کہ جس نے تلوار نکالی اور دشمن کے سر قلم کرنے شروع کر دیے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جو عزت اللہ نے پاکستان کو دی ہے، یہ بلاول کی وجہ سے یا نواز شریف یا شہباز شریف کی وجہ سے تو نہیں دی۔ جو کچھ اللہ نے پاکستان سے یہ ڈیوٹی کروائی ہے، یہ ہمارے عمران خان اور زرداری کی وجہ سے تو نہیں ہوا۔ جو عزت اللہ نے پاکستان کو دی ہے، یہ سپہ سالار اور پاک فوج کی وجہ سے، مسلح افواج کی وجہ سے۔ ورنہ صرف جہاں تک سیاستدانوں کے حوالے اگر پاکستان کی تقدیر کر دو تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے کہ ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ، کوئی عزت نفس ہے ہی نہیں۔ یہ پاکستان کی عزت نفس اور آبرو اور غیرت کی کیا حفاظت کریں گے؟ تو جو غزوہ ہند کا پہلا راؤنڈ ہمارا بھارت کے ساتھ ہوا ہے، اس میں ایک جانب تو پوری مسلمان دنیا کو حوصلہ ملا، دنیا میں پاکستان کا رعب اور دبدبہ قائم ہوا، لیکن دوسری جانب اسرائیل اور بھارت دونوں دہشت زدہ ہو گئے۔ ان میں ایک جلد بازی آ گئی، ایک جلدی مچ گئی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح ختم کرو۔ پاکستان ایک خوفناک طاقت بن کے سامنے آ رہا ہے، جو بھارت کے لیے بھی خطرہ ہے اور اسرائیل کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ اسرائیل خود تو پاکستان سے نہیں لڑ سکتا، تو اس کام کے لیے وہ بھارت کو بھیجے گا، وہ مودی کو بھیجے گا۔ اسرائیل کی حکمت عملی ہے کہ ہم پاکستان سے آخری ہندو تک لڑیں گے، جب تک آخری ہندو ہے ہم اس کو پاکستان سے لڑواتے رہیں گے۔ اور یہ ہندو بھی چونکہ خود پاگل ہیں، خود فیشسٹ ہے، ہر کام کے لیے یہودیوں کی جانب دیکھتے ہیں، اکھنڈ بھارت کا کیڑا ہے ان کو، لہٰذا یہ بڑے شوق سے استعمال ہوتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ۔ یہودی ان کو ساری حکمت عملی سمجھاتے ہیں، سارے ہتھیار دیتے ہیں، اور یہ باولے کتوں کی طرح بھونکا تو کوئی شکایت نہ کر سکے۔ ہم تم کو کتنے سالوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستانی قوم اگر اپنی تقدیر کو قبول نہیں کرے گی جو اللہ نے اس کے رسول نے لکھ دی ہے، تو پھر اللہ تم پر مودی مسلط کرے گا۔ اللہ نے تم پر مودی مسلط کر دیا نا، مودی مسلط کیا تب تم نے تلوار نکالی، ورنہ یہ پاکستانی قوم تو قیامت تک کبھی غزوہ ہند کے لیے جنگ نہ شروع کرتی، نہ کشمیر کے لیے کرتی، نہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کرتی۔ اللہ نے دشمنوں کو مجبور کیا کہ وہ تم کو اتنا بھڑکا دیں کہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہ رہے۔ انہوں نے تمہارا پانی بھی بند کیا اور انہوں نے تم پر حملہ بھی کیا، اب تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ تم تلوار نکال کر جواب دو۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے مودی کے ذریعے اس قوم کو جہاد کا راستہ دکھا دیا۔ اب پوری قوم غزوہ ہند کی بات کر رہی ہے، پوری قوم ان بشارتوں کی بات کر رہی ہے، خوشخبریوں کی بات کر رہی ہے، ان واقعات کی بات کر رہی ہے جو سیدی رسول اللہ نے اس پاک سرزمین کے حوالے سے بیان فرمائی۔ پاکستان کے لیے ایران کے معاملے میں بہت گہرا سبق ہے۔ جب یہ معلوم ہو کہ جنگ ناگزیر ہے تو اس وقت دشمن کے پہلے حملے کا انتظار نہیں کرتے۔ کتنے سالوں سے ہم تم کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ ابھی بھی جب دشمن نے حملہ کیا تو بھارت کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم نے انتظار کیا۔ چلو پہلے حملے میں اللہ نے ہماری عزت رکھ لی، لیکن اب وہ جو دوسرا راؤنڈ شروع کرنے جا رہا ہے جو کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پر آئے گا، بہت وسیع پیمانے پر آئے گا، پچھلی غلطیوں سے سیکھ کر آئے گا، امریکہ اور اسرائیل کے مشوروں اور ہتھیاروں کے ساتھ آئے گا۔ اب وہ سمندر سے لے کر گلگت بلتستان تک آئے گا،
اب وہ زمینی فوجیں لے کر آئے گا، اب وہ دہشت گردوں کو بھیجے گا، اور اس وقت پوری امریکی اور اسرائیلی طاقت پورے خطے میں موجود ہے، ان کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا ہمارے خلاف۔ وہ اسرائیلی جہاز جو ایران پر بمباری کر سکتے ہیں وہ پاکستان پر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تمام عرب ممالک جو اسرائیل کو راستہ دے سکتے ہیں ایران کے خلاف، وہ پاکستان کے خلاف بھی راستہ دے سکتے ہیں۔ ان سے پوچھے گا کون؟ نہ امریکہ پوچھے گا، نہ اسرائیل پوچھے گا۔ ان کی جرت ہے کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو انکار کر سکے؟ پورے عربین سی اور انڈین اوشن میں امریکی بحری بیڑے کھڑے ہیں، امریکی اسٹریٹجک بامبرز کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو غیر معمولی محتاط رہنا ہوگا۔ اصل ہدف ان کا ایران نہیں ہے، ایران تو رستے میں آ گیا، خالی انہوں نے پہنچنا پاکستان تک تھا۔ ایک آپ کو مثال دیتے ہیں ایران کی۔ ایران نے کس طرح خوفناک غلطیاں کی، جیسے کہا کہ جس کے نتیجے میں آج اس کا یہ حال ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ صدام حسین تھا۔ صدام حسین اسرائیل سے دشمنی تھی، اور صدام حسین کے ہوتے ہوئے اس کی بڑی مضبوط گرفت تھی عراق کے اوپر۔ صدام حسین کے ہوتے ہوئے اسرائیل کبھی بھی عراق کے اوپر سے ہو کر ایران پر حملے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد شام کی حکومت تھی، وہ بھی اسرائیل مخالف تھی اور ایران کی حمایت یافتہ تھی۔ تو ایران نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ صدام حسین سے اپنی دشمنی میں اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیا صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے میں۔ یہ ایرانی حکومت نے خود قبول کیا ہے کہ ہم نے امریکیوں کا ساتھ دیا تھا صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے میں، اور دوسری جانب ہم نے امریکیوں کا ساتھ دیا تھا افغان طالبان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں۔ آپ نے اپنی دونوں جانب، ایک جانب امریکیوں کو لے کر آ گئے افغانستان میں، اور عراق میں صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد کہنے کو تو ایک ایران نواز حکومت بنی، لیکن جو عراق کی فضا تھی، جو ہوائیں تھیں، ایئر سپیس تھی، وہ امریکیوں کے کنٹرول میں تھی، وہ ایران کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ آج بھی عراق میں جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ ایران نواز ہے، وہاں ایرانی ملیشیاز ہیں، وہاں ایرانی دستے ہیں، وہاں پہ ایرانی نواز حکومت موجود ہے، لیکن جو عراق کی ایئر سپیس ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور آج وہی ایئر سپیس استعمال ہوئی ایران کو تباہ کرنے کے۔ ایران اپنے زمین پہ اپنے ایسٹس اور ملیشیاز اور اپنے وہ جتنے بھی اس نے ملیٹنٹ گینگز بنائے تھے وہ لے کے بیٹھا رہ گیا، اور ساری عراقی فضا استعمال ہوئی ایران کو تباہ کرنے کی۔ جس صدام حسین کو امریکہ کے ساتھ مل کر اس نے ہٹایا تھا، آج وہی عراق استعمال ہوا امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں ایران کو تباہ کرنے کے لیے۔ ایران کی کوئی ایک غلطی نہیں ہے، جنگی حکمت عملی کے حساب سے دیکھیں تو پے در پے اتنی غلطیاں ہیں کہ اس کے بعد اس کا وہی انجام ہونا چاہیے تھا جو آج ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، لیکن اس میں اوروں کی عیاری بھی ہے اور اپنوں کی سادگی بھی ہے، اپنوں کی حماقتیں بھی ہیں۔ جس طرح حزب اللہ کی ساری قیادت پہلے دن ماری گئی تھی، آج تقریباً ایران کی ساری عسکری اور ایٹمی قیادت پہلے دن ہی ماری گئی۔ سب اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی وقت اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انڈینز بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیا حکمت عملی استعمال کر رہا ہے، اور میں آپ کو یقینی طور پر گارنٹی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ بھارتی آئندہ جو ہم پر حملے کریں گے وہ یہی حکمت عملی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی تمام عسکری اور ایٹمی قیادت کو ایک ہی جگہ ہلاک کر دیا جائے، اپنے گھروں میں مار دیا جائے، ہمارے ایٹمی پلانٹس پر حملے کیے جائیں۔ گو کہ پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان ایران نہیں ہے، مگر دشمن کی خواہش یہی ہوگی۔ ہماری صفوں میں غدار بہت ہیں، اور اب کی دفعہ دشمن زیادہ تیاری سے آئے گا۔ ہم بے شک، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہم اس کو اسی طرح ذلیل کر کے واپس بھیجیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں اللہ کے فضل اور کرم سے، مگر مجھے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اب کی دفعہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس غلطی کی وجہ سے کہ جو ہم نے پہلے راؤنڈ کے بعد کی۔ ہم کو سیز فائر قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب دشمن بری طرح سے گھٹنوں پر آیا ہوا تھا، یہ وقت تھا کہ ہم اس کی پوری فضائیہ تباہ کر دیتے، ہم اس وقت کشمیر کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیتے، ہم اس کے ایئر کرافٹ کیریئر ڈبو دیتے۔